الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله إلى آخر هذه الآية. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا أبدا. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے. جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. عزیزان گرامی وقار، حاضرین اہل سنت، معمول کے مطابق ہر سال جس طرح 12 روزہ مجالس محفل مجالس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر منائی جاتی ہیں، اس فقیر کو بھی حکم ہوا، آپ کی بارگاہ میں حاضر آیا. سنی بڑی مسجد مدن پورہ کے اس احاطے میں جب بھی میری تقریر یا بیان ہو تو یہاں پر ایک تجسس اور ایکسائٹمنٹ زیادہ الگ انداز سے ہو جاتا ہے. اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ منبر بڑا عظیم منبر ہے. یہ مصلی اور محراب بزرگوں کی امانت ہے، اسلاف کی یادگار ہے، اور انتظامیہ سنی بڑی مسجد اراکین ان کی محبتیں اور اہل محلہ کی محبتیں جنہوں نے مجھے مدعو کیا، اس پر سب سے بڑی بات یہ ہے. میں اپنی گفتگو کو آغاز کرنے سے قبل یہ بات ضرور بتانا چاہوں گا. جس منبر پر میں آج آپ سے خطاب کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، یہ در حقیقت منبر میرے مربی، میرے مشفق استاذ گرامی، استاذ الاساتذہ، فخر الاماثل، حضرت العلامہ مفتی زبیر احمد صاحب قبلہ ادام اللہ اقبالہ کا منبر ہے. ان کی یہ ذرہ نوازی ہے کہ انہوں نے مجھے یہاں پر بولنے کا موقع دیا ہے، اور میں ان لوگوں کو بھی آج یہاں سے خطاب پہنچانا چاہوں گا جو لوگ حسد اور جلن کی آگ میں نہ جانے کیا کیا منصوبے بنا جاتے ہیں اور کس کے درمیان اختلافات پیدا کر دیتے ہیں، کتنے لوگوں کے بیچ دیوار کھڑی کرنے کی کوششیں کرتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں، اللہ مقلب القلوب ہے، وہ دلوں کو پھیرنے والا ہے. جن لوگوں کو اللہ جوڑ رکھتا ہے پوری دنیا انہیں توڑ نہیں سکتی. عزیزان گرامی، جن لوگوں کو اس طرح کے خدشے ہیں، جلن ہے، حسد ہے، ان کا علاج سوائے موت کے کچھ بھی نہیں. موت تک کچھ لوگ حسد اور جلن کے شکار رہیں گے. بہرحال میں نے یہ بات اس لیے عرض کی کہ آج جس طرح آپ کے سامنے میں حاضر آیا ہوں، یہ حکم کی تعمیل کرنے کے لیے کہ جو استاد گرامی، برادر گرامی حضرت العلامہ
مفتی زبیر احمد صاحب قبلہ دام اللہ اقبالہ نے جو مجھے حکم دیا اس حکم کی تعمیل کرنے کے لیے حاضر آیا ہوں، اور یہ بات بھی بتانے کے لیے آیا ہوں کہ آج ہی سے نہیں، بچپن سے لے کر اب تک ہر دن ہر لمحے ہماری زندگی میں اگر کہیں پر بھی کوئی ہماری گاڑی رکتی ہے تو حضرت ہی ہمیں آگے بڑھاتے ہیں۔ میرے لیے ان کی عنایتیں، ان کی شفقتیں اور ان کی تربیت یہ آخری سانس تک قائم رہے گی انشاءاللہ۔ اب میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ مجھے حکم ہوا ہے تحفظ ناموس رسالت اور صحابہ اکرام کا کردار۔ میرے عزیزو، یہ تو ہماری پوری زندگی کا ٹاپک ہے، صرف آج کے ایک دن کا نہیں، میری زندگی کا، بلکہ میں آپ سب کے لیے بھی کہتا ہوں موضوع سخن اگر پوری زندگی کا ہے تو یہ بنا لو جو اعلیٰ حضرت نے بنایا تھا، جس کو میں نے شعر میں پڑھا، جان ہے عشق مصطفیٰ۔ جس طرح انسان کے ساتھ جان لگی ہوئی رہتی ہے، جب تک جان ہے حرکت ہے، جب تک آپ کے جسم میں جان ہے، ہاتھ اٹھ رہا ہے، پیر اٹھ رہا ہے، زبان بول رہی، آنکھ دیکھ رہی ہے، کان سن رہے، جان ہے آپ کے اندر تو جسم میں حرکت ہے۔ اور فاضل بریلوی امام عشق و محبت نے کیا کہا؟ جس طرح انسان کے اندر جان ہوتی ہے ایسی ہی مومن کے لیے عشق مصطفیٰ جان کی طرح ہے۔ جب تک حضور کی محبت تمہارے اندر موجود ہے تمہارے جسموں کی حرکت نہیں بلکہ تمہارے چہروں کی رونق بھی باقی رہے گی، تمہارے آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بھی میرے مصطفیٰ کا ان کا تذکرہ ہے، ان کی محبت ہے۔ اور ہمارے لیے میں آپ کی بات یہ بتا دوں، ہم حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا تذکرہ اکثر محفلوں میں کیوں کرتے ہیں؟ الفضل لما شہید بہ الاعداء، ایک عربی کا مقولہ ہے، فضیلت اس کی جس کی دشمن بھی گواہی دیتے ہوں۔ ہمارے جو دشمن ہیں، جو ہمیں بریلوی کہتے ہیں یا ہم سب کو جس طرح کی وہ تان و تشنیع کرتے ہیں اور دشمنی میں ہمیں بدعتی، گمراہ، نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں، ان لوگوں کی زبان سے اگر میں آپ کو بتاؤں جو اہل سنت و جماعت بریلوی طبقے سے سب سے زیادہ نفرت کرنے والے ایک بڑے دانشور نے، ان کے اعتبار سے جو دانشور ہے، ان کا جو بڑا خطیب ہے، وہ اپنے بیان میں کہتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جیسے صحابہ محبت کرتے تھے، اس زمانے میں ویسی محبت اگر کہیں دیکھنا ہے تو بریلویوں میں دیکھو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ دشمن کہہ رہے ہیں۔ تو ہم نے یہ بات صرف اور صرف اس لیے لی کہ دشمن جس کی عظمت کا اعتراف کرے، یہ تو کمال کی بات ہوتی ہے۔ بعض لوگ اس بات کو بھی نہیں سمجھ پاتے۔ دشمنوں نے اسلام کی بہت ساری باتیں جو بیان کی ہے اس کو لیا جاتا ہے، جیسے اسلام کے متعلق جن لوگوں نے کہا، برنارڈ شاہ نے کہا دنیا کا سب سے اچھا دین اسلام ہے، اس کو کوٹ کر کے بہت ساری جگہوں پر بیان کیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں گرو نانک نے کہا ہے، اور کئی ایسے انگریز مفکر ہیں، مدبر ہیں، مورخ ہیں، انہوں نے حضور کے بارے میں لکھا ہے، ان کی بھی چیزوں کو کوٹ کیا جاتا ہے۔ قرآن عظیم کے متعلق بھی کچھ محققین نے جو مسلمان نہیں ہیں جو عظمتیں اور فضیلتیں بیان کی ہیں اس کو کوٹ کیا جاتا ہے۔ اس لیے نہیں کیا جاتا کہ ہم ان کی عظمت کے قائل ہیں، اس لیے کیا جاتا ہے کہ دیکھو وہ گمراہ ہو کر کے بھی دین کی تعریف کر رہا ہے۔ ولید بن مغیرہ حضور کا کٹر دشمن ہے، لیکن اس نے جو حضور کی شان میں تعریفی کلمات کہے ہیں وہ آج بھی حدیثوں میں لکھے گئے ہیں۔ ابو جہل نے جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق جملے کہے وہ بھی حدیثوں میں موجود ہے۔ تو یہاں ایک بات میں یہ عرض کروں کہ اگر میں نے کسی گمراہ، بددین، کافر اور مشرک کا کوئی قول نقل کیا ہے میرے آقا کی عظمت بیان کرنے، قرآن کی عظمت یا اسلام کی عظمت بیان کرنے کے لیے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اس کے عقیدے سے متفق ہوں، بلکہ اس لیے کہ عربی کا مقولہ ہے الفضل لما شہید بہ الاعداء، فضیلت اس کی ہے جس کی دشمن بھی گواہی دیتے ہیں۔
کسی کے دماغ میں یہ فطور تھا، اس کو دور کرنے کے لیے میں نے تمہید رکھی ہے. اب آگے میں اپنے موضوع پر گفتگو کرتا ہوں، ہو سکتا ہے اطمینان ہو گیا ہوں. میں جو بات عرض کر رہا تھا، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا تذکرہ آج کے زمانے میں بھی اگر آپ دیکھیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو قوم کرتی ہے اسی کو بریلوی کہتے ہیں. اگرچہ بریلی شہر کے رہنے والے نہیں ہیں لیکن منسوب اس شہر سے ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس بریلی شہر میں ایک امام عشق و محبت ایسا آیا جس نے پوری دنیا کو زندگی کا ایک مزاج بتایا، اور اس نے یہ بتایا بریلی کے امام نے، تم اس کے لیے جیتے ہو، اس کے لیے جیتے ہو، فلاں کے لیے مرتے ہو، اس کے لیے فلاں کام کرتے ہو. یہ سب نہیں ہے مومنوں. تمہارا اصل زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، یا رسول اللہ اٹھے بھی وہاں. یہ زندگی گزارنے کا مزاج اگر کسی نے دیا ہے تو وہ امام عشق و محبت نے دیا ہے. اپنا سب کچھ حضور کو مانا، حضور کے لیے فدا کیا، اور یوں کہا کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. یہ کس نے سکھایا ہمیں؟ یہ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت نے سکھایا. اس لیے اس طبقے کو آج منسوب کر دیا جاتا ہے بریلی شہر سے. اب آگے میں بات بتاؤں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور ان کا تذکرہ ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ کیوں ضروری ہے؟ بعض تو یہ کہتے ہیں، بعض دیا بنا وابیا ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ لوگ غلو کر جاتے ہیں، اللہ کی وحدانیت اتنی نہیں بیان کرتے جتنا حضور کا تذکرہ کرتے ہیں، حضور کے عشق اور محبت کی بات کرتے ہیں. میرے عزیزو، بات در حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی تعریف اس وقت ہوتی ہے جب ہم حضور کی تعریف کرتے ہیں. یہ بھی ہمارے اعلیٰ حضرت نے یوں کر کے بتایا، حمد بیان کی اللہ کی حمد بیان کی، لیکن کیسے بیان کی؟ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. یعنی اللہ کی تعریف بھی اگر سب سے بڑی تعریف ہے تو کیا کہا جائے؟ اس کی مخلوقات میں کروڑوں مخلوق ہیں، اگر کوئی تعریف کرنا چاہے اللہ کی تو یوں بھی کہہ سکتا ہے، یہ انسان ہے کتنا بہترین اللہ نے اس کو بنایا ہے، یہ درخت ہیں، یہ پھل ہیں، یہ پودے ہیں، یہ پھول ہیں، یہ کیڑے مکوڑے ہیں، یہ جانور ہیں، یہ بہائم پرندے ہیں، ان کو اللہ نے کیسی کیسی شکلیں دی. اس سے بھی تعریف ہوتی ہے. لیکن کائنات میں سب سے بڑی اگر تعریف ہے تو یوں کہا جائے گا وہ رب کتنا عالی شان اعلیٰ ہے جو محمد جیسا انسان کامل پیدا کیا ہے. اسی لیے اقبال نے یوں کہا تھا، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. اور کہتا ہے، اقبال کہتا ہے، ہونا یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. اللہ کی وحدانیت بیان کرنا اگر کسی نے سکھایا ہے تو وہ محمد رسول اللہ نے سکھایا ہے. ہاں یہاں سب کچھ تھا اللہ کی وحدانیت. خانہ کعبہ کو پاک کرنے میں، طہارت اس کو بتوں کی آلائش سے کرنے میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے. اسی لیے اقبال کہتا ہے، بزم توحید دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تفش آمادہ اسی نام سے ہے، دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے. وہ نام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کی برکت ہے جو پوری کائنات شاد و آباد ہے. اور کیوں نہ ہم ان کا تذکرہ کریں؟ امام اہل سنت نے بھی ہمیں یوں بتایا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے. اور اس مسئلے میں اب آپ کو اندازہ ہو جائے، صحابہ اکرام کا کردار میں ابھی بتاتا ہوں کہ صحابہ نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی حفاظت کا خیال کیا ہے تو وہ ذات رسول پاک ہے، وہ ناموس رسالت ہے.
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہی کو ناموس رسالت کہا جاتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کے لیے نیا لفظ لگتا ہو، یہ کوئی نیا لفظ نہیں. حضور کی عزت کو ناموس رسالت کہا جاتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کرنا یہی تحفظ ناموس رسالت ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے سب سے زیادہ اپنی زندگی میں کسی چیز کی حفاظت کا خیال کیا ہے تو وہ حضور کی عزت کا خیال ہے. اس سے زیادہ وہ کسی چیز میں بہت زیادہ اتنے سیریس نہیں ہوتے جتنا حضور کے معاملے میں ہوتے تھے. بہت زیادہ سیریس ہو جاتے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی ماں باپ کو بھی نہیں دیکھا، بھائی بہنوں کو بھی نہیں دیکھا، کسی کو نہیں دیکھا جب ناموس رسالت کی بات آئی. کیوں؟ صحابہ کو معلوم تھا خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، پوری کائنات کا دار و مدار اس نام سے ہے. اور اسی کو اقبال نے کہا نا، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. ہم سب یہ اگر سمجھ جائے نا، وہ صحابہ کی زبان ہے جو اقبال ترجمہ کر کے کہہ رہا ہے، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. اگر حضور ہماری طرف مسکرا کر کے دیکھ لیں تو پھر رب ذوالجلال کی ساری عنایتیں ہمارے ساتھ ہیں. اسی لیے اقبال نے یہ کہا تھا کہ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. صحابہ اکرام نے اس مسئلے کو سمجھ لیا تھا کہ اپنا خیال کرنا اہم نہیں ہے. یہاں پر اپنی اولاد، اپنی بیوی بچے اور اپنے گھر بار کا خیال کرنا اہم نہیں ہے. اگر ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا خیال کر لیا تو پھر ہماری تمام چیزیں تو اللہ خود ہی انتظام فرمائے گا. اس کا وعدہ ہے ان تنصر اللہ ینصرکم. اگر تم اللہ کے دین کی مدد میں لگے ہو، اس سے مراد کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہی ہے. پورا دین یہی ہے جس کو اقبال یوں کہتا ہے، بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہما اوست. اپنے آپ کو حضور کے قدموں تک پہنچا دو، یہی دین ہے. دین کس کا نام ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک اپنے آپ کو پہنچا دو. اگر بؤن لسیدی تمام بو لہبیست. اور اقبال نے یہ بھی کہا اگر تم وہاں تک نہیں پہنچ سکے تو پھر پوری زندگی ابو لہب کی طرح ہے. تمہاری زندگی ابو لہب کی طرح ہے کہ قریب بھی رہا لیکن ایمان نہیں لا سکا. میرے عزیزو مسلمانوں، اس بات کو سمجھ لینا، جو لوگ دنیا میں ہیلے بہانے کرتے ہیں، ابھی ہمارے ساتھ حالات بڑے خراب ہیں، ہم کہاں ابھی ناموس رسالت کی بات کریں ہیں. تو پھر یاد رکھنا کہ تمہاری عزتیں بھی خطرے میں ہے، تمہارا ایمان بھی خطرے میں ہے. تمہاری عزتیں تو جائیں گی ہی جائیں گی، لیکن ایمان بھی جانے کا ڈر ہے، اندیشہ ہے. اسی لیے میں وہ قول یاد کرتا ہوں تو یعنی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو دن میں 1,00,000 مرتبہ درود پڑھتا ہو، پہلی بات تو اتنا کوئی ہوگا نہیں، اور اگر پڑھتا ہو کوئی تو کمال کا بندہ ہوگا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دن میں 1,00,000 مرتبہ درود پڑھتا ہو. کتنے بڑے کمال کا بندہ ہوگا، کتنی بزرگی کو پہنچا ہوگا. لیکن فرماتے ہیں 1,00,000 مرتبہ دن میں درود پڑھنے والا ہے، لیکن اگر زندگی میں کبھی حضور کی کوئی توہین کیا اور یہ خاموش رہتا ہے تو یہ لاکھوں درود اس کے منہ پر مارے جائیں گے. لاکھوں درود اس کے منہ پر مارے جائیں گے، کسی کام کے نہیں. محبت رسول کا مطلب صرف تسبیح گھمانا نہیں ہے، صرف حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بیٹھ کر کے سیف جگہ پر نعرے لگانا ہی نہیں ہے. یہ شہادت گہے الفت میں ہے قدم رکھنا. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. میرے عزیزو، یہ دین ہمارے تک جو آیا ہے وہ پھولوں کی سیج پر سج کر نہیں آیا. یہ دین حضور پاک کی عزت کو بچانے کے لیے جن لوگوں نے اپنی جانیں داؤ پر لگائی، وہ مکہ کی گلیاں آج تک گواہ ہیں جہاں بلال حبشی کو کھینچا جاتا تھا، جہاں خباب اور خبیب جیسے صحابہ کو سولی پر چڑھایا گیا تھا، سیدہ سمیہ کو شرمگاہ پر نیزہ مار کر کے شہید کیا گیا تھا صرف نام مصطفیٰ کی وجہ سے. وہ کیا کام کرتے تھے؟ صرف حضور پاک کی محبت. ان لوگوں نے جانیں دے دی. آپ سب کو اگر تفصیل میں لے جاؤں تو بڑی لمبی گفتگو ہو جائے گی. تحفظ ناموس رسالت کے لیے صحابہ کا کردار کیا تھا؟ میرے عزیزو، پورا
صحابہ کا کردار اگر دیکھیں، ان کی ساری جنگیں، ساری جہاد، سارے غزوات نام مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے ہی تو تھے۔ جس نے اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انگلی بھی اٹھائی تو اس کا کیا حشر کیا انہوں نے۔ اب آپ کو میں بتاؤں آج ہم سب کو کتنا سیریس ہونا چاہیے۔ میں آپ سب کو یہ چیز وصیت اور نصیحت کے طور پر دے جاتا ہوں۔ ہمارے بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں۔ امن کا پیغام یقیناً اسلام دیتا ہے، اور ہم جو ہے امن، اخوت، بھائی چارگی کا پیغام دیتے دیتے بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں۔ ہماری اکثر تقریریں بھی ہوتی ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، تم ہر چیز کو کمپرومائز کر لینا۔ معاف کرنا ہو تو معاف کر دینا۔ کبھی تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، کسی نے ذاتی طور پر تمہیں دھچکا لگایا، معاف کر سکتے ہو کر دو۔ کسی نے تمہارا مال ہڑپ لیا، کسی نے تمہارے بیوی بچے ماں باپ کسی کے ساتھ کچھ کیا ہے، درگزر کر سکتے ہو تو کر لو۔ ہاں کمپرومائز کیا جا سکتا ہے، لیکن یاد رکھنا ایک بات میں کبھی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، وہ ہے حضور کی عزت کا معاملہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے معاملے میں کچھ لوگ آج یوں بھی کہہ دیتے ہیں حضور تو بہتوں کو معاف کرتے تھے، تم کیوں نہیں معاف کرتے؟ ظالموں، یہ حضور کا حق تھا، وہ جسے چاہے معاف کریں۔ یہ امت کو حق نہیں دیا گیا ہے، امت کو یہ اختیار نہیں دیا گیا ہے کہ تم حضور کی طرف سے خود بھی معاف کرتے پھرو۔ نہیں، ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم جو ہے ایک ہی چیز اپنے بزرگوں سے سیکھیں ہیں۔ ہماری تقریریں ہیں آج کل ہماری امیج بڑی خراب کر کے پیش کی گئی ہے۔ میں اپنے بارے میں کہتا ہوں، الحمدللہ ہزاروں چاہنے والے محبت کے ساتھ ہمارا استقبال کرتے ہیں، اللہ انہیں جزا عطا کرے، لیکن میں جانتا ہوں کچھ وہ حاسدین اور کچھ مشرکین اور کچھ عناد میں ڈوبے ہوئے لوگ یہاں تک کی باتیں کرتے ہیں، ارے اس کو بلائیں گے فلاں ہو جائے گا اور حکومت پکڑ لے گی، سی بی آئی ریڈ مارے گی، فلاں 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 چیزیں، اس طرح کی باتیں پھیلا کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اصلاحی تقاریر بھی ہماری بہت ساری ہیں، سن لیں۔ بہت دنوں تک ہم نے ہر چیز کے بارے میں گفتگو کی ہے برائیوں کے خاتمے کے لیے، لیکن ایک چیز ہم نے بزرگوں سے سیکھی بھی ہے اور سنی بھی ہے، نہایت نرم رہنا، مسکراتے رہنا، نہایت نرم رہنا، یہی اخلاق مصطفیٰ ہے۔ نرم لہجے میں گفتگو کرو، نرمی سے بات کرو، لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آؤ۔ ہم اس طرح کا عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک چیز ہمیں وراثت میں ملی ہے، جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو نہ دماغ ٹھنڈا رکھو، نہ دل نرم رکھو، نہ زبان میٹھی رکھو۔ تین ہی چیزیں ہوتی ہیں، دماغ، دل اور زبان۔ بزرگوں نے فرمایا گستاخ رسول کے لیے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے کے لیے نہ دماغ ٹھنڈا رہے گا، نہ دل نرم رہے گا، نہ زبان میٹھی رہے گی، اور یہ میرا اپنا نہیں ہے، یہ مذہب صحابہ سے ملا ہوا ہے۔ آؤ میں تمہیں دلیل کے طور پر بتاؤں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک قاصد آیا، عروہ بن مسعود ثقفی، اس کو دشمنوں نے بھیجا تھا، جاؤ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا ساز و سامان جمع کیا، جاؤ ہتھیار کتنے ہیں دیکھ کر کیا۔ وہ آیا، صحابہ حضور کے ساتھ کھڑے تھے، اور عروہ بن مسعود نے جو معاملہ وہاں دیکھا اس میں سے کیا تھا، اس نے یہی دیکھا کہ حضور جب وضو کرتے ہیں تو سارے صحابہ اپنے دامن پھیلا دیتے ہیں، کوئی ہاتھ آگے کیا ہوا ہے، یہاں تک کہ حضور پاک کلی بھی کرتے ہیں تو وہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہرے پر مل لیتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا ایک قطرہ بھی صحابہ نے نیچے نہیں گرنے دی۔ نام تو بہت دور، بہت بڑی بات ہے، حضور پاک کا غسالہ جو وضو کا ہے صحابہ وہ زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، اس کو اٹھا لیتے۔ عروہ بن مسعود نے جا کر کے اپنے گرو گھنٹالوں سے کہا تھا، محمد پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے فرزانے جمع کیے ہیں کہ ان کے کھکار کا تھوک بھی وہ نیچے گرنے نہیں دیتے، ان کا خون کہاں سے گرنے دیں گے ان کے پاس جو فوج ہے۔ لیکن ایک معاملہ پیش آیا تھا وہاں پر، عرب والے جب بات کرتے تھے تو یوں داڑھی پکڑ کر کے کبھی بات کرتے، داڑھی پر ہاتھ لگا کر کے بات کرتے۔ عروہ بن مسعود جب آیا قاصد بن کر کے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بات کرتے کرتے حضور کی داڑھی کی طرف ہاتھ لگا رہا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق موجود تھے، بغل میں ہی تھے۔
آپ نے جیسے ہی دیکھا اس کے ہاتھ کو جھٹک دیا، نیچے کر دیا۔ اس نے کہا ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا خبردار ہاتھ اٹھا کے مت بات کرنا۔ اس نے دوبارہ حضور کی طرف، داڑھی کی طرف ہاتھ لگا کر کے بات کرنا چاہا۔ صدیق اکبر نے دوسری بار جھٹکا دے کر کے اس کے ہاتھ کو نیچے کیا اور جلال نے اس کو سخت الفاظ میں کہا اگر اس کے بعد تیرا ہاتھ اٹھا تو تیرے مونڈھے سے یہ ہاتھ الگ ہو جائے گا۔ وہ ہاتھ میں برداشت نہیں کروں گا جو میرے نبی کی طرف اٹھ کر کے بات کرے۔ اور اس کے بعد اس نے کہا یہ تو ہمارے عرب کا دستور ہے، ہم اس طرح سے بات کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے کہا وہ اور ہوں گے جن کی داڑھی پر ہاتھ لگا کر بات کرتا ہے، یہ میرے اللہ کا رسول ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں بڑے بڑے صحابہ آنکھ اٹھا کر بات نہیں کرتے، تو ہاتھ اٹھا کر کیسے بات کرے؟ میرے عزیزو، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے ان تمام چیزوں کا بھی خیال رکھا ہے۔ کسی دشمن کو وہاں تک پہنچنے دینا تو بہت دور کی بات ہے۔ تحفظ ناموس رسالت جس کو آج کہہ رہے ہیں ہم، یہ آسان لفظ ہے بولنے میں، عمل کرنا اتنا ہی دشوار ہے۔ میں سمجھتا ہوں زندگی کا سب سے کٹھن امتحان تحفظ ناموس رسالت پر چل کے دکھاؤ، سب سے کٹھن امتحان ہے۔ پوری دنیا تمہاری مخالف ہو جائے، پوری دنیا تمہاری دشمن بن جاتی ہے، اس لیے کہ یہ لفظ کوئی جلدی برداشت نہیں کر پاتا۔ حضور پاک کی عزت کی بات کرنے والا دنیا کو زیر و زبر کر دیتا ہے، دنیا کو پتا ہے۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ سارے انگریز یہی کہتے ہیں سب کچھ ان کو دے دو، آزادی، ساری آزادی دے دو ان کو، نمازوں کی آزادی، اذانوں کی آزادی، جماعت کی آزادی، ان کو کپڑے پہننے کی آزادی، ٹوپی رکھیں، داڑھی رکھیں، سب کر لیں، عیدگاہ میں نماز پڑھ لیں، لیکن کبھی بھی یہ نظام مصطفیٰ اور نام مصطفیٰ پر مرنے والی باتیں نہ کریں۔ یہ چیز ان کے لیے ڈینجر ہے، اور یہ باتیں اگر کوئی کرتا ہے تو الحمدللہ وہی لوگ کرتے ہیں جن کو اعلیٰ حضرت جیسے امام عشق و محبت کی صحبت ملی۔ میرے عزیزو، اب تحفظ ناموس رسالت کی بات میں کروں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے صحابہ کیا کیا کرتے تھے جانتے ہیں آپ؟ ایک صحابی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی، جنگ احد کے موقع پر حالات بڑے شدید ہو گئے تھے، حالات بڑے شدید ہو گئے۔ پہلی جنگ تو بدر ہے، اچھا چلے وہاں سے میں بیان کرتا ہوں۔ بدر کی جنگ جو ہوئی اس میں 313 صحابہ آئے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ بدر ایک علاقے کا نام ہے، میدان ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کی بات ہی تو تھی جو صحابہ نکلے تھے، اور کس طرح سے نکلے ہیں لوگ۔ ان کے پاس کل ملا کر کے پورے 313 کے پاس صرف 2 اونٹ آئے ہیں یا 4 اونٹ آئے ہیں۔ سب کے پاس تلواریں نہیں، گھوڑے سب کے پاس نہیں، 8 یا 10 گھوڑے ہیں، باقی سب پاپیادہ پیدل چلنے والے۔ آج میں اندازہ کرتا ہوں مدینہ طیبہ سے لے کر بدر جانے کا راستہ 160 کلومیٹر کا ہے، اور بیچ میں کئی پہاڑیاں ہیں، کئی ہزار پہاڑیاں آ جائیں گی، گرم پتھروں والی زمین ہے، بیچوں بیچ کہیں کوئی درخت تک نظر نہیں آتا۔ ہم ہر سال الحمدللہ جب بھی زیارت کا موقع ہوتا ہے جایا کرتے بدر میں، ایسی بس میں بیٹھ کر کے تھکان ہونے لگتی ہے، اور وہ رسول پاک کے فرزان ہیں، پیدل اتنا لمبا سفر کر کے گئے تھے۔ کئی صحابہ ایسے جن کے پیروں میں چپل بھی نہیں تھی۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے پہاڑوں کو کراس کر دیا اور بدر تک پہنچے۔ پہنچنے کے بعد بھی میرے آقا نے فرمایا تم میں سے اگر کوئی چاہتا ہے واپس پلٹ کر جانا مدینے تو جا سکتا ہے۔ جانتے ہیں اس میں سے حضرت مقداد ایک صحابی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا آپ جائیے اور آپ کا رب جائیے لڑائی کیجئے۔ یا رسول اللہ ہم امت محمدیہ میں ہیں، ہم اپنے خون کا آخری قطرہ بھی پیش کریں گے، واپس پیچھے مڑ کر نہیں دیکھیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئے جن کے ہاتھوں میں تلواریں۔ حضرت اوکاشا ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں
کچھ لوگوں کے پاس تو تلواریں تھی اور کچھ کے پاس ایسی تھی جسے سبزی بھی نہیں کٹتی تھی، لیکن حوصلے بڑے جوان تھے، حوصلے بڑے پرعزم۔ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خالی ہاتھ آ گیا ہوں، میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں کوئی ہتھیار خریدتا، اور یہاں مکہ کے کفار و مشرکین دندناتے ہوئے آئے ہیں۔ حضور پاک نے فرمایا جاؤ کوئی لکڑی ہی لے لو۔ وہ کہتے ہیں کھجور کی ٹہنی کی ایک سوکھی ہوئی لکڑی مجھے ملی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہاتھ پھیر کر مجھے دیا، میں اسی سے لڑتا رہا اور کئیوں کو اسی سے مارا۔ صحابہ کا یہ حوصلہ تو دیکھیں، انہیں توکل اور یقین ایسا تھا کہ ہم جس کام کے لیے نکلے ہیں اس میں صرف نکلنا ہمارا کام ہے، باقی پورا کرنا یہ اللہ کا ہے، کیونکہ وہ نام مصطفیٰ پر نکلے ہوئے ہیں۔ یہی ہے ناموس رسالت پر نکلنے والے کا توکل ہونا چاہیے، یقین ہو۔ جگہ جگہ اسباب کی کمی، جگہ جگہ دشمنوں کی بہتات، لیکن اللہ ہر گھڑی اس کے ساتھ ہوتا ہے، رب ذوالجلال ان کے ساتھ ہے۔ اسی میدان بدر کا وہ دردناک منظر جب بیان کیا جاتا ہے میرے عزیزو، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ دو چھوٹے بچے حضور کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ ہمیں بھی لڑنے کی اجازت دی جائے۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں، بچوں پر جہاد نہیں، تم اپنے گھر رہو۔ وہ سب دونوں بچے ضد کرنے لگے، 12-13 سال کے تھے یا 15 سال سے کم کی عمر کے تھے۔ اتنی کم عمر میں یہاں تو پب جی میں زندگی گزار رہے ہیں 20-22 سال کے لوگ، پوری راتیں ان کی برباد ہوتی موبائل انٹرنیٹ پر۔ وہ 12-13 سال کے بچے ناموس رسالت کی بات کر رہے تھے، آئے حضور کی بارگاہ میں۔ جب میرے آقا نے منع کیا تو رونے لگے، زور زور سے رونے لگے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت کریمہ کہ کسی کا رونا حضور کو برداشت نہیں ہوتا تھا۔ آپ نے فرمایا جاؤ صفوں میں کھڑے ہو جاؤ۔ وہ صفوں میں کھڑے ہو گئے، کندھے سے کندھا نہیں مل رہا تھا، پتھر اٹھا لائے اس پر کھڑے ہو گئے، اور صحابہ سے ملایا، شانے سے شانہ مل گیا، جانے کا بہانہ مل گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، ان کے جذبے کو دیکھ کر اجازت دی جائے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، 313 صحابہ ایک طرف، پورے صحابہ میدان بدر میں، معاذ اور معوذ رضی اللہ عنہ، افرا نام کے جو مدینہ طیبہ کے رہنے والے، ان کے یہ دونوں بیٹے تھے، کسان کے بیٹے تھے، آئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں میدان بدر میں دوپہر کا وقت تھا، یہ دونوں بچوں کا میرے سے سامنا ہو گیا، وہ دونوں پوچھنے لگے چچا جان ابو جہل کس کا نام ہے؟ وہ جانتے تک نہیں تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں تم کیا کرو گے اس کا؟ وہ دونوں کہنے لگے اس لیے کہ ہم نے سنا ہے ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے۔ یہ ہے ناموس رسالت پر فکر کرنا، برداشت نہیں ہوتا۔ چچا جان بتائیں۔ حضرت عبد الرحمن ان کے جذبے کو دیکھ کر مسکرائے، کہا وہ سردار قریش ہے، وہ پہلوان ہے مکہ کا، اس کے ارد گرد کئی لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ بات ان بچوں کو سمجھا رہے تھے، اتفاق کی بات ایسے کہ ابو جہل سامنے سے گزر رہا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں لگے ہاتھوں میں نے بچوں کو کہہ دیا وہ جو جا رہا ہے نا وہی سردار قریش، معاذ اور معوذ۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں میری بات ابھی کمپلیٹ بھی نہیں ہوئی تھی، چیل کی طرح یہ جھپٹ گئے اس پر، اور جس غرور اور گھمنڈ میں وہ چلتا تھا ابو جہل، اسے کبھی یہ ایکسپیکٹیشن بھی نہیں تھا کہ کوئی بچہ قریب آتا ہے، اور وہ گھوڑے پر سوار تھا۔ ان دونوں بچوں میں سے ایک نے اس کے ٹانگوں پر مارا گھوڑے کی، وہ نیچے زمین پر آیا، دوسرا سینے پر بیٹھ گیا، اور دونوں نے مل کر کے اس کی گردن الگ کر دی۔ تاریخ میں یہ موجود ہے، 313 صحابہ بدر میں تھے، اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا، اوروں نے اگر کافروں کو مارا ہے تو ان بچوں نے پورے کفر کو مارا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ دو بچے تھے جنہوں نے حضور پاک کے گستاخ کو فنا فی النار کیا تھا، اسے واصل جہنم کیا تھا۔ یہ بچے کہاں پیدا ہوئے؟ کس گھر میں؟ یہ اس گھر میں پیدا ہوئے جہاں باپ کو محراب عبادت میں دیکھا کرتے، تو ماں سے قرآن کی لوریاں سن کر کے سویا کرتے تھے۔ ان کی تربیت میں ماں باپ کا عمل دخل رہا ہے، جنہوں نے ہر گھڑی ہر لمحہ اپنے بچوں کو یہ کہا تھا اے بچوں ہماری زندگی کچھ بھی نہیں، اگر حضور کی زندگی سلامت ہے تو سب سلامت ہے،
ان بچوں کو مدینے کی عورتیں یہ سکھاتی تھی رات بھر کہ رسول پاک کی عزت اور ان کا نام سلامت ہے تو سمجھ لو ہم سب سلامت ہیں. اور وہیں سے یہ بچے پلے تھے. لیکن میرے عزیزو ایسا نہیں ہے کہ ان بچوں کے ساتھ کچھ نہیں ہوا. ان میں سے ایک بچے معاذ، ان کے کندھے پر ایک کافر نے تلوار ماری، ہاتھ الگ ہو گیا لیکن بغل کی چمڑی سے لٹک رہا تھا. اس بچے نے اپنے دوسرے ہاتھ میں تلوار اٹھائی، پھر میدان میں آیا. ہماری انگلی بھی کٹے نہ تو ہم بھاگ جائیں، ناخن اکھڑ جائے تو ہم بیٹھ جائیں پٹی کرنے کے لیے. ہاتھ الگ ہوا ہے مونڈے سے اور چمڑی سے صرف لٹک رہا ہے. اور وہ کرکٹ کا گراؤنڈ نہیں ہے، فٹ بال کا گراؤنڈ نہیں ہے، میدان جنگ ہے. ہر گھڑی تلواروں کی آواز، نیزوں کی بوچھار کی آواز. یہ جذبہ آتا کہاں سے ہے؟ یہ جذبہ اسی وقت آتا ہے جب حضور پاک کی محبت میں کوئی فنا ہوتا ہے. میرے عزیزو اس بچے نے دوسرے ہاتھ میں تلوار لی اور میدان میں کودتا رہا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے وہ منظر بھی دیکھا کہ اس بچے نے بار بار یہ ہاتھ لٹک کر کے سامنے آ رہا تھا تو اپنے پیر میں ہاتھ کو دبا کر کھینچ کے نکال دیا، کھینچ کے نکالا اور پھینک دیا. اور کیا کہا جانتے ہیں؟ مجھے اس ہاتھ کی ضرورت نہیں جو اللہ کی رضا میں خلل پیدا کر رہا ہوں. میرے مصطفیٰ کے لیے لڑنے آیا ہوں، خلل پیدا کر رہا ہوں. یہ دونوں بچے اس میدان بدر میں شہید ہوئے، ان کو شہید کیا گیا. آج بھی ان کا نام وہاں پر بدر کے میدان میں جلی حرفوں سے لکھا ہوا ہے. لاکھوں سلام ان کی تربت پر جن پر ہم سب کی زندگیاں ان کے ناخن تک بھی نہیں پہنچ سکتی. یہ ہے تحفظ ناموس رسالت. کیا ان کے سامنے جوانی نہیں تھی؟ کیا ان کی کوئی زندگی نہیں تھی؟ وہ کسی کے بیٹے نہیں تھے؟ کیا ان کے باپ نے واویلا کیا، ان کی ماں نے ماتم کیا، میرے دونوں لال چلے گئے؟ نہیں میرے عزیزو، سب لٹ جانے کے بعد بھی وہ صحابہ کہتے فزت برب الکعبہ، کامیاب ہو گئے رب کعبہ کی قسم. یہ بدر کا معاملہ تھا. آؤ احد کے میدان میں جو صحابہ کا کردار ہے میں بتاؤں. ایک سے ایک کردار تحفظ ناموس رسالت کے لیے. صرف اگر کوئی جنگ احد کی پوری تاریخ پڑھ لے میں سمجھتا ہوں وہ بزدل نہیں ہو سکتا. اور بزدل آدمی کو یہ باتیں سننا بھی نہیں چاہیے اور ایسے بیانات میں بیٹھنا بھی نہیں چاہیے. ہاں جس کے اندر ایمان کا ذرہ بھی باقی ہے وہ میرے مصطفیٰ کے لیے اپنی جان حاضر رکھے. بدر کے میدان کے بعد احد کا جو میدان ہے یہ تاریخی ہے اور بہت سخت آزمائش ہے صحابہ کے لیے. اب تو تعداد 1000 کے برابر تھی، 1000 کے برابر تعداد تھی مسلمانوں کی اور ان کی بہت زیادہ تھی. لیکن ہوا کیا؟ یہاں پہ معاملہ پلٹ گیا تھا. جو مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا کی تھی وہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بات جس کا صحابہ نے انتظار نہیں کیا، جس کی پاداش میں جیتی ہوئی جنگ شکست میں بدل گئی. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر بات کا کتنا لحاظ کرنا ضروری ہے امت کو. میدان احد کیسا ہے اس کا لوکیشن میں آپ کو بتاؤں. میدان احد ایسا تھا کہ مشرکین سامنے ہیں، مومنین اس طرف ہیں، اور مومنین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک چھوٹا سا ٹیلا ملا تھا، ایک پہاڑی جس کو جبل رمات کہتے ہیں. آج بھی وہ موجود ہے مدینے سے 5 کلومیٹر باہر احد پہاڑ کے سامنے جہاں یہ جنگ ہوئی. لوکیشن کے اعتبار سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہتر لوکیشن منتخب کیا تھا کیونکہ پہاڑ کی اونچائی پر 50 تیر انداز صحابہ کو کھڑا کیا. تیر انداز صحابہ کو حضور نے کھڑا کیا اور کہا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں نیچے نہیں اترنا. یہ لفظ پر آپ توجہ دیں. حضور نے کیا فرمایا؟ جب تک میں نہ کہوں یہاں سے نیچے نہیں آنا. صحابہ تیر لے کر کھڑے رہے. اب یہ سب سے بہترین پوائنٹ تھا مومنین کے لیے، صحابہ کے لیے. جب بھی کوئی مشرکین حملہ کرنے کے لیے آگے آتے یہ اوپر سے تیر برسانے لگ جاتے. اوپر جو بھی ہوتا ہے وہ فائدے میں ہے. تو مشرکین شکست کھا کر کے بھاگ رہے تھے اور صحابہ اکرام نے دیکھا دوپہر سے پہلے ہی مشرکین اپنا ساز و سامان چھوڑ کر بھاگ گئے، کافی دور بھاگ گئے. تو یہاں جو مومنین تھے وہ سب مال غنیمت جمع کرنے لگے. جو مال بچا ہوا تھا وہ جمع کر رہے تھے.
تو اوپر جو صحابہ کھڑے تھے تیر انداز صحابہ، ان میں سے اکثر صحابہ نے کیا کہا، جنگ ختم ہو گئی، چلو ہم بھی اترتے ہیں، مال غنیمت جمع کرتے ہیں. لیکن چند صحابہ نے کہا نہیں، انتظار کرو حضور کا حکم آنے تک. دیکھیں یہ صحابہ میں آپس میں اجتہادی اختلاف تھا. تو جن لوگوں نے اترنے کا کہا انہوں نے یہ کہا نہیں، حضور نے جنگ ختم ہونے تک کی بات کہی تھی، اب جنگ ختم ہو گئی، دیکھو مشرکین بھاگ گئے، اب کچھ رہا نہیں، ہم اتر جاتے ہیں. 50 میں سے 40 صحابہ اتر گئے، مال غنیمت جمع کرنے لگے. مشرکین کی طرف سے بہادر جنگجو خالد بن ولید آئے ہوئے تھے. اس وقت وہ ایمان لائے ہوئے نہیں تھے، لیکن جنگ کی بہادری میں ان کی مثال نہیں تھی. انہوں نے دیکھا مین پوائنٹ یہی تھا، جبل رمات یہ جب خالی ہو گیا تو خالد بن ولید نے 200 گھڑ سواروں کو لے کر کے پیچھے سے راؤنڈ مارتے ہوئے آیا اور واپس پیچھے کی جانب سے یہ جو 10 اوپر کھڑے تھے ان کو پہلے مار دیا، شہید کیا. اور اس کے بعد اچانک جو صحابہ مال غنیمت جمع کر رہے تھے ان پر انہوں نے حملہ کر دیا. اب جو مشرکین بھاگے ہوئے تھے وہ بھی پلٹ آئے، ادھر سے وہ پلٹ آئے، پیچھے سے خالد بن ولید کی فوج، بیچ میں مسلمان پس گئے، جس میں 70 صحابہ کی جانیں گئی. 70 صحابہ کی جانیں گئی. یہ احد کا معرکہ جو ہے بڑا تفصیلی ہے، میں شارٹ بیان کر رہا ہوں. 70 صحابہ کی جانیں گئی. یہی وہ جنگ ہے جس میں امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا تھا. سینہ چاک کر کے ہندا نے کلیجہ نکالا اور کچا چبایا تھا. یہی وہ جنگ ہے جس میں حضرت عبداللہ بن جہش صحابی رسول ہیں، جن کی انگلیاں پوری کاٹی گئی، ہونٹ کاٹے گئے، ناک کاٹی گئی، کان کاٹے گئے، دانت توڑے گئے، ایک ایک ٹکڑا کر کے سوئی سے ہار بنایا گیا، پیرو کر کے ایک رسی میں ڈال کر کے ہار بنایا گیا ان کے ٹکڑوں کا. اور مشرکین نے وہ ہار پہن کر کے فخر سے اعلان کیا تھا عبداللہ بن جہش کے گوشت کے ٹکڑے ہیں. صحابہ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا احد کے میدان میں. یہی وہ احد کا میدان ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ظالم نے لوہے کی ٹوپی ماری تھی جس سے 2 دانت مبارک شہید ہوئے تھے. یہ سب کیوں ہوا تھا جانتے ہیں؟ صرف اور صرف ایک بات تھی. میرے آقا نے فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں نیچے مت آنا. بات سمجھ رہے ہیں؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، لوگوں کو چاہیے کہ میرے رسول کے حکم کے خلاف کرنے سے بچیں، ورنہ کیا ہوگا؟ ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم. رب تعالیٰ فرماتا ورنہ اللہ تم کو فتنے میں مبتلا کرے گا یا دردناک عذاب میں گرفتار کرے گا. یہ 2 چیزیں ہو سکتی ہیں. حضور کے بارے میں اگر تم نے خیال نہیں کیا، حضور کی حدیثوں کو ہلکے میں لیا، تو پھر یا تو فتنے میں مبتلا ہوگی امت یا پھر دردناک عذاب میں گرفتار ہوگی. ارے وہاں 70 صحابہ کی جانیں گئی. میں کہتا ہوں آج 7 لاکھ جانیں ہماری جا رہی ہوں گی صرف اسی بنیاد پر کہ یہ رسول پاک کے حکم کو اہمیت نہیں دے رہی امت. کیا چیخ چیخ کر کے مبلغین اور علماء نہیں بیان کر رہے ہیں آ جاؤ حضور کے طریقے پر؟ یہاں پر منہ پھیر کر کے چل پڑتے ہیں. تو پھر جانے تو جانی ہے نا اپنی. حضور کی مخالفت کرنا معمولی بات نہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں جانے جائیں گی. اب میں آپ کو بات عرض کرتا ہوں، وہاں پر جن صحابہ نے جو کردار ادا کیا وہ بھی تو بیان کرنا ہے. چلیں ایک خطا تھی، اجتہادی خطا، جس کی وجہ سے 70 جانیں گئی، لیکن صحابہ میں جو حضور کے لیے تڑپ تھی، جو جانثاری تھی، پوری زندگی کہیں مطالعہ کر کے لاؤ کسی کے پاس ایسی جانثاری نہیں مل سکتی، نہیں ملے گی. مدینے سے ایک خاتون دوڑتی ہوئی آ رہی ہے، بیچ راستے میں اس کو کسی نے کہا بی بی جان تمہارے شوہر شہید ہو گئے. وہ کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. آگے بڑھی، کسی نے پھر بیچ راستے میں اس خاتون سے کہا تیرے بھائی کا انتقال ہو گیا احد کے میدان میں. وہ انا للہ پڑھی آگے بڑھ گئی. کسی نے بیچ میں پھر کہا کہ تیرے باپ اور بیٹے بھی شہید ہو گئے. عورت کے 4 ہی تو رشتے ہیں اہم، باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے اور شوہر ہے. اور اس خاتون کے 4تھے آدمی نے جب یہ خبر دی کہ تیرے بھائی کا بھی انتقال ہوا، تیرے باپ کا بھی، وہ جھلا کر کے کہتی ہے اے آنے والوں سب میرے رشتہ داروں کی موت کی خبر دے رہے ہو، ذرا یہ تو بتاؤ محمد رسول اللہ سلامت ہے یا نہیں؟
میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کی خبر کیوں نہیں دیتا؟ اللہ اکبر، اپنوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی. اور جس آنے والے نے یہ کہا نہیں میرے آقا سلامت ہیں، تو وہ کھل کر کے کہتی ہے اگر میرا چاند سلامت ہے تو میری پوری کائنات سلامت ہے. اس عرب خاتون کو تو دیکھیں، اگر رسول اللہ سلامت ہیں تو میری پوری کائنات سلامت ہے. وہ صحابہ کا ہی تو عقیدہ تھا جس کو بریلی کے امام نے ترجمہ کر کے یہ ہمیں بتایا تھا. ان کا عقیدہ تھا بیٹا گیا ہے تو نام مصطفیٰ پہ گیا ہے، بھائی گیا ہے، باپ گیا ہے، لیکن پھر ہم ان کو یہ یقین تھا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. ہاں ان کے پاس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات تھی، تو جتنا کچھ جائے میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ تو وہ ہے جہاں اگر حضرت علی سو جائیں تو سورج کو پلٹایا جا سکتا ہے، تو سورج پلٹ کے آ سکتا ہے، تو رشتے کیوں نہیں مل سکتے؟ صحابہ کا عقیدہ تھا، اس لیے سب ان کے نام پر فدا کرتے تھے. ایک اور خاتون کی بات میں کروں، ایک اور خاتون مدینے کی میدان احد میں آئی دوڑتی ہوئی. جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا، جوان بیٹے شہید ہو گئے. یہ تحفظ ناموس رسالت اسی کو کہتے ہیں، سب کچھ لٹا دینا اور پھر کہنا کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. وہ خاتون آئی اور حضور کی بارگاہ میں آئی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خبر ملی ہے کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا. آقا کیا مجھے اجازت ہے میرے بیٹے کی لاش دیکھ لوں؟ یہ نہیں کہ ہٹو بھاگو چھوڑو میرا بیٹا کہاں ہے، نہیں، حضور کی بارگاہ میں آ کر پوچھتی ہیں یا رسول اللہ اجازت ہے تو میں اپنے لال کو دیکھ لوں؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں، وہ لاشوں میں تیرا بیٹا ہوگا، دیکھ لے. وہ خاتون آئی، جیسی ہی اپنے بیٹے کو دیکھتی، جوان کڑیل جوان بیٹا تھا، شادی نہیں ہوئی تھی. وہ خاتون ماں ہوتی ہے، جبہ ہٹا دیا، اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرنے لگی. اس کے بعد پھر لاش کو پلٹا دیا، پھر سینے پر ہاتھ پھیرتی ہے، ہاتھ میں خون لگا تو فوراً سجدے میں گر گئی. دعا کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں شکر بجا لاتی ہے کہ مولا تو نے میری قبول کر لی. جو قریب کھڑے تھے انہوں نے پوچھا کہ بی بی یہ کیا کرتی ہو؟ بڑی بی یہ کیا ہے؟ سنو میرے عزیزو، تحفظ ناموس رسالت کہتے کسے؟ وہ خاتون مدینہ کہتی ہیں جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے سارا مدینہ نکل کر جا رہا تھا حضور کے ساتھ، میں نے اپنے جوان لال سے کہا تھا کہ بیٹا جا، آج تیرا وقت آ چکا، میں نے آج کے لیے تجھے پالا تھا، حضور کی عزت کی بات ہے، جا. جب میرا بیٹا جانے لگا تو جانتے ہو میں نے اس کو ایک وصیت کی تھی. اللہ اللہ، میں پڑھتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. وہ خاتون مدینہ ہے، کہتی ہے میں نے اپنے بیٹے سے یہ وصیت کی تھی کہ بیٹا میدان میں جمے رہنا، اگر کبھی دشمن بھاری پڑ گئے، غالب آنے لگ گئے حضور کے اوپر یا حضور کے ساتھیوں پر، خبردار پیٹ پھیر کر بھاگنا نہیں، اور اگر تو بھاگتے ہوئے مارا گیا تو میں اپنا دودھ بھی معاف نہیں کروں گی. اس خاتون نے اس سے کہا تھا میں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی اگر تو بھاگتے ہوئے مارا گیا تو خاتون کہتی ہے جب مجھے یہ اطلاع ملی کہ میرا بیٹا شہید ہوا، سب سے پہلے میں یہی دیکھنے آئی ہوں. میں میدان میں آئی اور اپنے بیٹے کا جبہ ہٹا کر میں نے پیٹھ پر ہاتھ پھیر کر دیکھا کہ کہیں بھاگتے ہوئے پیچھے سے تو نہیں مارا گیا، اور پھر جب مجھے پیٹھ پر کوئی زخم نہیں ملا، پلٹ کر دیکھا، میں شکر اس لیے ادا کی کہ سارے زخم میرے بیٹے نے سینے پر لیے، وہ سامنے سے لڑ کر کے سامنے سے زخم کھا کر کے مرا ہے. اس بات پر میں مولا کا شکر بجا لائی کہ مولا تو نے میری قبول کر لی. وہ مائیں تھی جن کی تربت پر مولا لاکھوں سلام نازل کرے. یہاں ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ماں اور بہنیں ہاتھوں اور پیروں کی بیڑیاں بن جاتی ہیں. بیٹا کہاں جا رہا ہے؟ حالات خراب ہیں، یہ مولوی صاحب کے چکر میں مت پڑنا، ارے یہ تو ایسے بھڑکاتے رہتے ہیں، یہ بولتے رہتے ہیں، ان کے پیچھے جائے گا، تیری بھی زندگی خراب ہو جائے گی، تیرا کریئر تباہ ہو جائے گا، فیوچر برباد ہو جائے گا. میں ان عورتوں سے کہتا ہوں سنبھال کر کے رکھ لو ان بیٹوں کو، ایک دن آئے گا جب تمہاری عزت نوچنے کے لیے کتے آئیں گے، اس وقت بھی یہ تمہارے بیٹے کچھ نہیں کر سکیں گے.
اس لیے کہ جن ماؤں نے اپنے بیٹوں کو نام رسول کے لیے کھڑا ہونا نہیں سکھایا، وہ بیٹا کبھی تمہاری عزت کے لیے بھی نہیں کھڑا ہو سکتا، کبھی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ ایک بات یاد رکھیے، ہماری بزرگوں کی روایتیں یہ رہی ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کی جو تربیت کی ہے وہ اسی طرح سے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ میری صلی اعلیٰ کہتے کہتے، اور اگر آج تربیت بدل گئی ہے تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن آ جاؤ واپس پھر اسی ماحول پر۔ بچوں کو سلانا تو بھی نام مصطفیٰ پر سلانا، اٹھانا اور جگانا تو نام مصطفیٰ پر جگانا۔ اقبال نے کیا خوب کہا، آبروئے ماں ز نام مصطفیٰ است، ہم سب کی عزت و آبرو حضور کے نام سے جڑی ہوئی ہے۔ کس کے نام سے؟ حضور کے نام سے جڑی ہوئی ہے۔ اگر تمہاری عزت سلامت آج عزت ہے تمہاری تو حضور کے نام کی وجہ سے۔ میں آپ سب سے میں گفتگو کرتا ہوں، میری تقریر کا کہاں ہے کوئی عطا پتہ ہی نہیں، تقریر کرنے کا میرے پاس ڈھنگ بھی نہیں، انداز بھی نہیں، مقرر نہیں، جذبات آپ کے سامنے رکھنے کا عادی ہوں۔ مجھے یہ بتاؤ یہ ممبر مجھے کیوں دیا آپ نے؟ میں کون ہوتا ہوں؟ میرا کیا اگلا پچھلا پس منظر ہے؟ یہ ممبر یا بڑے سے بڑے ممبر پر اگر یہ مومنین اٹھا کر مجھے بٹھاتے ہیں تو صرف اس بات پر کہ یہ مصطفیٰ کی بات کرتا ہے، باقی کچھ نہیں۔ ہماری عزتیں حضور کے نام سے جڑی ہوئی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب لوگوں نے امیر المومنین کے نام سے پکارا، نعرہ لگایا گیا نا امیر المومنین، تو آپ کے آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ لوگوں کو جمع کر کے کہا، اے لوگوں میں بتاتا ہوں، میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں۔ ان کے باپ کا نام خطاب۔ کہتے ہیں بچپن میں 2 بکریاں نہیں سنبھال پاتا تھا، لائن میں نہیں لگا پاتا، میرا باپ مجھے بار بار مارتا تھا، میں بہت مار کھایا اپنے باپ سے، لیکن آج 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر تنہا عمر کی حکومت ہے، جس میں مصر بھی تھا، ایران بھی تھا، یمن بھی تھا، عراق بھی تھا، فلسطین بھی تھا، پورا عرب نجد و حجاز بھی تھا، تنہا حضرت عمر فاروق کی نگرانی میں تھا۔ حضرت عمر کہتے ہیں بچپن میں جس کو 2 بکریاں سنبھالنی نہیں آتی، آج وہ 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر تنہا حکومت کرتا ہے۔ اے لوگوں، یہ خطاب کا بیٹا عمر ہونے کی وجہ سے نہیں، محمد کا غلام عمر ہونے کی وجہ سے ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رسول پاک کے قدموں سے وابستہ ہوا تو یہ ساری عزتیں ہماری ہیں۔ لوگوں نے مجھے امیر المومنین کہنا شروع کیا۔ لوگوں، صرف نام عمر ہے، عمر نام ہونے سے ہر کوئی فاروق نہیں بنتا۔ ابو جہل کا بھی نام عمر تھا، لیکن بات یہ ہے کہ عمر ہو تو قدموں پہ نچھاور ہو۔ اور ان صحابہ کو دیکھیں، میرے آقا کی نسبت ہی تو ہے حضور کے لیے۔ وہ جب جان دینے کی بات کرتے تھے تو مولا نے کہاں کس اوج پر پہنچایا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے کہ مردوں کو مسیحا کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عنایتوں نے انہیں کہاں پہنچایا۔ عزیزان گرامی، ان خواتین کی بات میں کر رہا تھا جو اپنے لال اور اپنے بیٹوں کی شہادت پر بھی ماتم نہیں کرتی، بلکہ یوں کہتی، مولا میری زندگی وصول ہو گئی، میرا بیٹا تیرے حبیب کے نام پر کام آ گیا۔ آج گھروں میں بزدلی کو ختم کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر کسی کو مرنے مارنے کے لیے بھیج دیں، میرے عزیزو، اسلام یہ بھی سکھاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تتمنوا لقاء عدوکم، تم دشمن سے مڈبھیڑ اور جنگ کرنے کی تمنا مت کرنا کہ ابھی جنگ ہو جائے، ابھی ماریں، یہ تمنا بھی مت رکھنا۔ جنگوں میں سوائے نقصان کے کیا ہوتا ہے؟ نقصان بہت ہوتا ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ کی تمنا مت کرنا، لیکن اگر تمہارے سروں پر کوئی مسلط کر دیا تو پھر قدم بھی پیچھے نہ ہٹانا۔ یہ ہمارا ہے فریضہ، یہ ہے کہ ہم اس وقت تک بات نہیں کرتے۔ دیکھیں آج ہمارا کیا کیا نہیں چھین لیا گیا، سب تو ہماری مسجدیں پامال ہو رہی ہیں۔ روز ایک مسجد کی شہادت کی خبر آتی ہے، تقریباً مسجدوں کو انہوں نے ایسا کھلواڑ بنا دیا کہ راتوں رات پورے کے پورے لوگ مل کر کے اس کو مسمار کرتے ہیں۔ یہ حالات چل رہے ہیں، اور مسلمان کی جان اتنی سستی پڑ گئی آج کہ ان کو جانوروں سے بھی زیادہ دردناک موت کے ساتھ مار دیا جاتا ہے۔ یہ آج کے حالات ہیں۔
کشمیر جا کر دیکھیں، آسام میں دیکھیں یہ سب کیا ہو رہا ہے. ہم نے کہاں آوازیں اٹھائی ہیں؟ ہمیں پتہ ہے یہ سب ہم مرنے کے انتظار میں باری لگی ہوئی ہے سب کی. میرے عزیزوں، سب کچھ چھینا گیا ہے. مسجدیں، خانقاہیں، مزارات، مسلمانوں کی جانیں. اب ہماری بچیاں بھی محفوظ نہیں رہی. لڑکیوں کو اٹھا کر کے لے جاؤ، مرتد بنا کر کے انہیں نکاح کرو، 4-6 مہینے کے بعد انہیں پھر پھینک دو. یہ بھی چل رہا ہے. ہماری بچیوں کو اٹھا کر کے لے جانا، قتل کر دینا، کتنے واقعات دیکھنے کو مل رہے. پھر کسی غریب مزدور کو کہیں پکڑ کر کے موب لنچنگ کرنا، یہ سب حالات ہم دیکھ رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے ہم کس قسم پرسی کے عالم میں گزر رہے ہیں. لیکن ان سب کا جو اصل سبب ہے وہ ایک ہی ہے. ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے. ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے. ان سے پھرے، جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار میں. یہ جو سبب ہے نا حضور سے پھرنے کی وجہ ہے. حضور سے جب جب منہ پھیرو گے یہ حالات ہوں گے. کتوں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا جائے گا. وہ نوچتے ہوئے بھونکتے ہوئے تمہارے سب کے چیتڑے اڑائیں گے. یہ آج حالات اسی وجہ سے. اور ظالموں کو سروں پر اس لیے بھی مسلط کیا جاتا ہے کہ تم سیدھے راستے پر آ جاؤ. جب بکریاں بہک جاتی ہیں تو کتے انہیں بھونک بھونک کر کے راستے پر لاتے ہیں. آج تمہارے اوپر بھی اسی طرح کے حالات آئے. اب ہونا یہ چاہیے کہ ہوش کے ناخن لیں اور اصل زندگی کا مقصد سمجھ لیں. مسلمانوں کی زندگی کا مقصد اور سبب یہی ہے جو تاج شریعہ بدر طریقہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے کلام میں فرمایا. زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے. ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. یہ سمجھ جاؤ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے تمہیں امانت کے طور پر یہ سب چیزیں دی گئی. اس دن پھر تم عزت کو بھی پالو گے. ہاں اب حالات جو صحابہ کے ہوئے ہیں وہ وقتی طور پر ہوئے. ایک بات یاد رکھنا، میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کے لیے جو بھی میدان میں کھڑا رہے حفاظت کی بات کرے گا، اس کو دنیا مار تو سکتی ہے لیکن مردہ نہیں کر سکتی. توجہ ہے؟ ہاں ایک بات یاد رکھیں، تحفظ ناموس رسالت کے مشن پر کوئی آ گیا، دنیا ساری طاقت جھونک کر کے اسے مار تو سکتی ہے، مردہ کبھی نہیں کر سکتی. اس لیے کہ ہم نے دیکھا یزید نے مارا تھا لیکن حسین کو مردہ کبھی نہیں کر سکا. مردہ ہونا اور ہے، مار دینا اور ہے. ہمارے ہاں تو عقیدہ یہ ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. جس دن ہماری گردنیں کٹی جائیں گی مر تو جائیں گے لیکن ان کو مردہ نہیں کہا جائے گا. مردہ نہیں ہے. اللہ ان کی حیات کی بشارت قرآن میں دے رہا ہے. عزیزان گرامی وقار، صحابہ کے کردار میں 2 مثالیں اور رکھ دیتا ہوں. حضرت خواتین کی بھی کردار ہے. سیدہ بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گھر گھر جاتی تھی پیغام مصطفیٰ لے کر کے. یہ مکہ کی گلیوں میں جب ابھی زندگی بڑی کٹھن تھی، کھل کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، اس وقت کی بات ہے. حضرت سیدہ سمیہ مشرکین کے گھروں میں جاتی اور حضور کی محبت انہیں پلا کر کے آتی تھی. یہ بات کبھی ان کو برداشت نہیں ہوتی. ابو جہل نے ایک مرتبہ حضرت سمیہ کو گرفتار کروایا اور بیچ چوراہے میں ان کو گھوڑے کے پیروں سے باندھا گیا. ان کے دونوں ہاتھ آگے سے، ان کے پیر پیچھے کے پیروں سے گھوڑے کے باندھ کر گھوڑے کو دوڑایا گیا. گھوڑا دوڑتا تھا، ان کی ہڈیاں سرکتی تھیں، ان کی ہڈیاں توڑ دی گئیں اور اس کے بعد ان کی شرمگاہ پر نیزہ مار کر انہیں شہید کیا گیا. دردناک شہادت. اور اسلام میں شہادت پانے والی سب سے پہلی خاتون سیدہ سمیہ کس نام پر ماری گئی؟ نام مصطفیٰ پر، حضور کی عزت پر. اور حضرت یاسر جو حضرت سمیہ کے شوہر تھے، ان کا حال یہ تھا کہ ان کو مشرکین پکڑ کر کے کوئلے جلا کر اس میں الٹا لٹا دیتے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے گزر رہے تھے اور میرے آقا نے یہ جملہ بھی فرمایا، یا نارو کونی بردن و سلامن علی یاسر. جو اللہ نے فرمایا تھا اے آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم پر، میرے آقا نے حضرت یاسر کے لیے کہا تھا اے آگ ٹھنڈی ہو جا میرے یاسر پر. وہ حالات بھی صحابہ کے تھے. حضور سامنے ہوتے
اور ان کے چہتے دیوانے آگ پر بھی لیٹ جایا کرتے. لیکن بات ایسی تھی کہ حضرت خبیب ابن عدی ایک صحابی، ان کو پکڑ کر کے مشرکین نے پکڑ سے ناخن کھینچ دیے، کو ایک کھمبے سے باندھ دیا. مکہ کے اوباش اور بدماش لڑکوں سے کہا پتھر مارو اس کو، پتھر مارتے رہے. حضرت خباب اسی طرح سے مارے گئے. ان میں سے ایک صحابی سے مشرکین نے یہ کہا تھا کیا یہ اچھا ہوتا تمہاری جگہ محمد ہوتے اور تم آرام سے لیٹے ہوتے. اس صحابی کو جلا لایا. اس وقت انہوں نے کہا، کچھ عربی کے اشعار بھی ہیں جو شعر کہے تھے انہوں نے اپنی موت سے پہلے. وہ کہتے ہیں کہ خبردار، تم کہتے ہو اس جگہ محمد ہوتے، میں ابھی اپنے جسم کی 1000 ٹکڑے برداشت کر سکتا ہوں، لیکن مصطفیٰ کے تلووں میں کانٹا چبھے یہ بھی مجھے گوارا نہیں. وہ صحابہ تھے. یہ تحفظ ناموس رسالت ہے. میرے عزیزو، یہاں صرف اور صرف اگر ہم بات کریں نعروں کی یا دکھاوا کریں تو یاد رکھو قیامت کے دن اس کا بھی حساب ہونا ہے. اور اگر دل کی گہرائیوں کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ بات کرو گے انشاءاللہ دنیا میں بھی اس کی جزا ہے اور آخرت میں بھی جزا ہے. اور ایک بات یاد رکھ لینا، پھونکوں سے یہ چراغ بجھائے نہیں جا سکتے. حضور کا نام سلامت کل بھی تھا، آج بھی اور رہے گا. تمہارا امتحان ہے، اگر تم اس میں حصہ لے لیا تو تم بھی جو ہے ہمیشہ کے لیے تمہارا نام زندہ رہ جائے گا. ورنہ ہزاروں لاکھوں ہمارے جیسے آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، حضور کے نام کا کچھ فرق نہیں پڑنے والا. تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا. یا رسول اللہ، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. ہاں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چرچے کو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تمہارا ذکر بہت بلند کر دیا. ہونا کچھ نہیں ہے، پوری دنیا کو مل کر کے بھی کچھ نہیں کر سکے گی، لیکن امتحان ہوگا مومنین کا، مسلمانوں کا امتحان ہوگا. تم کیا کر رہے تھے سوال تو ہوگا. حضور کی عزت پر جب بات آئی تم کیا کر رہے تھے یہ سوال آئے گا. اور اگر تم نے کچھ کیا تھا تو تمہیں اجر سے نوازا جائے گا، اور نہیں کیے تھے تو تمہیں بھی اس طرح بزدلوں میں اٹھایا جائے گا. میرے عزیزو، حضرت امام مالک نے تو یہ بات کہی کہ امت اگر حضور کی گالیاں سن کر خاموش رہتی ہے تو اسے زمین میں دھس جانا چاہیے، زمین میں دھس جانا چاہیے. اب سنیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر جن لوگوں نے اپنی جانیں دیں، اور کردار ان صحابہ کا ایسا ہے کہ ایک بڑی لمبی طویل گفتگو ہے. آپ کو پتا ہے مدینہ طیبہ میں ایک شادی ہوئی، آج دوپہر میں شادی ہوئی، دولہا اپنی دلہن کو لے کر رات میں اپنے گھر آیا ہے. سہاگ رات ہے، پہلی رات ہے، شب زفاف. اسی رات کو کسی منادی نے اعلان کر دیا کہ مشرکین نے مدینے پر حملہ کیا ہے، حضور کی عزت کی بات ہے، چلو اے جوانوں میدان میں آ جاؤ. یہی احد کے لیے پکارا جا رہا تھا. رات کے وقت صحابہ سب گھروں سے باہر نکل رہے تھے اور فجر کی نماز سے پہلے پہلے میدان احد میں سب کو جمع ہونا تھا. اور یہ جوان جس کی آج شادی ہوئی بستر چھوڑ کر کے اٹھ بیٹھا، اپنی شریک حیات سے کہا الوداع، مجھے اجازت دو، میں جاتا ہوں، میں جاتا ہوں. حضور پاک کی عزت کی بات آئی، اب مجھے جانا ہوگا. سہاگ رات، شب زفاف، آج کی شادی کی رات. خاتون سے کہا اگر تم چاہو تو مجھ سے طلاق لے لو، عدت کے بعد کسی اور سے نکاح کر لینا، یا چاہو تو انتظار کرو. خاتون نے کیا کہا، نہ میرے شریک حیات آپ جائیں، میں خوشی خوشی بھیجتی ہوں. آپ کسی اور کام کے لیے نہیں جا رہے، نام مصطفیٰ پر جا رہے ہیں، عزت رسول کے لیے جا رہے ہیں، آپ جائیں. پہلی رات کی دلہن یہ کہتی ہے اور طلاق کی بات کر رہے ہیں آپ. خبردار، آپ طلاق کی بات نہ کرنا. دنیا کی زندگی میں تو آپ نے مجھے شریک بنا ہی لیا، آخرت میں کیوں الگ کرتے؟ اے میرے سرتاج، اے میرے شریک حیات، جائیں. اگر آپ صحیح سلامت واپس آ گئے تو میں غازی کی بیوی کہلاؤں گا، اور اگر نہیں آ سکے تو کوئی میرے لیے فکر کی بات نہیں، فخر سے شہید کی بیوہ تو کہلاؤں گی، میرے پاس وہ بھی فخر ہوگا. یہ جوان اسی حالت میں دوڑتا ہوا میدان احد میں آ گیا. فجر کی نماز سے پہلے صفوں میں کھڑا ہو گیا. اور جب جنگ شروع ہوئی تو ایسی گھمسان کی جنگ تھی
दोपहर से पहले पहले जो हालात वहां पैदा हुए, मैदान में कईयों की शहादत हुई, उसमें इस जवान सहाबी हजरत हंजला की भी शहादत हो गई, शहीद हो गए। पहली रात का दूल्हा मैदान में शहीद हुआ है। लेकिन मेरे अजीजों, शाम के वक्त जब लाशें उठाई जा रही थी, साहबा कहते हैं हमने हंजला को शहीद होते हुए तो देखा, लेकिन लाश नहीं मिल रही थी, कहीं नहीं मिल रही थी। हुजूर पाक से शिकायत की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हंजला की लाश कहीं नजर नहीं आती। हुजूर पाक ने आसमान की तरफ देखा और फिर फरमाया जाओ फलां जगह पर उसकी लाश है। साहबा गए, उठा करके लाए, देखा तो पूरी लाश बिल्कुल गुस्ल दी हुई है, पानी टपक रहा है चेहरे से और बालों से। मैदान उहद में कौन पानी लाया और कौन गुस्ल दिया? हुजूर पाक के पास वो लाश जब लाई गई, जवान दूल्हे की लाश, हुजूर पाक से साहबा ने पूछा आका इसको नहलाया किसने? मेरे आका ने फरमाया इसको थोड़ी देर के लिए अल्लाह के फरिश्ते ले गए थे, जन्नत के पानी से मेरे हंजला को उन्होंने गुस्ल दिया। अब सवाल ये होता है कि शरीयत का मसला है कि जो शहीद है उसको गुस्ल नहीं दिया जाता, जिस हालत में वो शहीद हुआ उसी हालत में उसे दफन किया जाता है, उन्हीं कपड़ों में। ये शहीद का एजाज है, हम और आप, अल्लाह तबारक तआला शहादत अता फरमाए। शहीद का ये एजाज है कि वो जिन कपड़ों में, औरों के लिए वो हुक्म है कि दुनिया के कपड़े छोड़ दो, अल्लाह के पास आना है तो कफन पहन के आओ, लेकिन शहीद के लिए ये है एजाज कि जो कपड़े तू पहना है उसी में अल्लाह के पास आ, और गुस्ल भी नहीं। तो साहबा ने पूछा कि गुस्ल जब शहीद को नहीं दिया जाता, इसको कैसे गुस्ल दिया गया? हुजूर ने फरमाया जाओ उसकी बीवी से मालूम करो, ये इसकी मौत का गुस्ल नहीं। हंजला जब अपनी बीवी से हमकनार हुआ तो इस पर गुस्ल वाजिब था जनाबत का, अपनी बीवी के साथ रात गुजारा था, लेकिन हंजला ने यह सोचा नहाने में देर ना हो जाए और मैं हुजूर से पीछे ना हो जाऊं, इसलिए उसी हालत में यह दौड़ता हुआ चला आया और मैदान में शरीक हो गया, सिर्फ इस बुनियाद पर कि नहाने में लेट ना हो जाए और हुजूर से पीछे ना हो जाऊं। और उस हालत में यह आया और शहीद भी हो गया। तो जो अल्लाह के मलाइका ने इसे गुस्ल दिया वो मौत का नहीं, वो जनाबत का गुस्ल है, जिनका लक़ब गसैलुल मलाइका है। मेरे अजीजों, ये मिसालें कहां से ला सकोगे? हम अपने अच्छी खासी रातें और अच्छे खासे वक्त नहीं दे सकते, शादी की रात तो बहुत दूर की बात है। कौन है जो आज मेरे मुस्तफ़ा के नाम पर रातें कुर्बान करता हो? वो नबी रहमत हैं जो हर रात हम सब के लिए दुआए मगफिरत किया करते। आज हम मीलाद की शब में या फिर मीलाद के महीने में रात में बैठकर हुजूर को याद कर लें तो आप क्या समझते हैं हमने उनका हक अदा कर दिया? कसम खुदा की, हुजूर पाक की आंखों से निकले हुए एक आंसू के कतरे का भी हक नहीं अदा हो सकेगा। लेकिन फिर भी लोग ये आए काएं करते रहते। हमारे पास टाइम नहीं है मौलाना, वक्त नहीं है, जो कुछ करना है वो हमें दुकान में करना पड़ता है, जॉब में करना पड़ता है। तुम्हें पता नहीं जो कुछ तुम खा रहे हो सब रसूल का सदका खा रहे हो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम का है तुम्हारे पास जो कुछ भी है। और जब रब तबारक व तआला नाराज हो जाए, गजबनाक हो जाए, हर चीज से तुम्हें नंगा कर दिया जाएगा, कहीं के नहीं रह सकते। हुजूर के नाम का खाते हैं, हुजूर के नाम का पीते हैं, हुजूर के नाम का पहनते हैं, और फिर हुजूर की बात आए तो हम कहते हैं टाइम नहीं अपने पास, वक्त नहीं है। बदलो अपनी जिंदगी को। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के जो किरदार है, अल्लाह उनमें से एक झलक बल्कि एक कतरा भी हमें अता फरमाए, हमारी जिंदगी की मेराज हो जाए। वो सहाबा को देखें, एक जालिम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे पर लोहे की टोपी जो जंगों में पहनी जाती थी वो आपके चेहरे पर मार दिया, और जैसे ही वो आई हुजूर पाक के रुखसार मुबारक से लोहे की जो कड़ियां थी वो अंदर घुस गईं, और जिसकी वजह से हुजूर के 2 दांत मुबारक शहीद हुए। वो लोहे की टोपी तो निकाल ली गई, लेकिन जो कड़ी थी, जो तांत था, वो हुजूर के रुखसार पाक पर अंदर चुभा हुआ था। कोई सहाबी जो भी थे घबराए इतने थे कि सारे लोगों के जिस्म में कपकपी तारी थी। हुजूर को कोई तकलीफ हो जाए ये सहाबा को बर्दाश्त नहीं था, ये कड़ी कैसे निकाली जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक बार बार आगे बढ़ते,
پھر وہ صحابی آئے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، سب کو ہٹاتے ہوئے انہوں نے کہا یہ کام مجھے دے دیں، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پاک کے اندر گئی ہوئی اس کڑی کو نکالتا ہوں۔ انہوں نے ہاتھ سے پکڑ کر کے نہیں گئے اور اپنے دانتوں سے پکڑ کر کے کھینچا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور دانت مبارک شہید ہوا، ساتھ ہی حضرت ابو عبیدہ کے بھی دانت شہید ہوئے، ان کے بھی دانت ٹوٹ گئے، اتنی مضبوطی سے وہ کڑی گئی تھی۔ میرے عزیزو، حضرت ابو عبیدہ کے متعلق روایات میں لکھا جاتا ہے کہ پھر ان کے بعد انہوں نے کہا اگر میرے دانت نہ ٹوٹتے تو مجھے زندگی بھر افسوس ہوتا، دانت نہ ٹوٹتے تو زندگی بھر افسوس ہوتا کہ حضور کے دانت مبارک چلے گئے اور میرے دانت سلامت کیسے رہے۔ یہ وہ صحابہ کا کردار تھا۔ جب مشرکین مکہ نے حضور کا سوشل بائیکاٹ کیا تھا، 3 سال تک حضور سے سارا انہوں نے بائیکاٹ کر رکھا تھا، پورے خاندان سے ان سے لین دین، خرید و فروخت، سلام کلام، ساری چیزیں بند کر رکھی تھی، اور 3 سال ایسے گزرے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شعب ابی طالب میں کہ جس وقت ان کے ہاں کھانے کی کمی ایسی تھی کہ پتے کھائے گئے اور چمڑے کو پانی میں ابال کر کے کھائے مکہ میں، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں رہنے والے صحابی، حضور پر وہ پہلے ہی اسلام لا چکے تھے۔ جب ان کو یہ خبر ہوئی نا کہ مکہ والوں نے حضور کا سوشل بائیکاٹ کر رکھا ہے، حضرت سعد مدینے میں بیٹھ کر کے چمڑے پکاتے تھے اور کھاتے تھے، اور یہ کہتے یہ کیسے گوارا ہوگا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر فاقہ چل رہا ہو اور میں گھر میں گرم گرم روٹیاں توڑ رہا ہوں۔ وہ صحابہ تھے، سب کچھ انہوں نے فدا کیا، اور پھر اخیر میں کیا کہا جانتے ہیں؟ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ حضرت ابو قتادہ کے بارے میں کہتے کہتے رک گیا تھا۔ حضور پر جب تیر برسائے جا رہے تھے تو یہ ڈھال بن کر کھڑے تھے، ان کے جسم پر وہ ڈھال بننے کی وجہ سے کتنے تیر آئے معلوم؟ 80 تیر لگے تھے، لیکن وہ ہٹنے کو تیار نہیں تھے، حضور پاک کے سامنے سے ہٹنے کو تیار نہیں تھے کہ کوئی تیر حضور کی طرف نہ آ جائے۔ جسم پر 80 تیر گئے، یہاں تک کہ ایک تیر آیا حضرت ابو قتادہ کی سیدھے آنکھ میں چلا گیا، اور ان کی آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا، آنکھ کی پتلی باہر آ گئی، لٹک گئی۔ اس کے باوجود بھی صحابہ کہنے لگے اب یہ موقع ہمیں دے دو۔ حضرت ابو قتادہ کہتے نہیں، جسم پورا ختم ہو جائے تب تک میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا۔ تحفظ ناموس رسالت کسی عام مسئلے کو کہتے ہیں، کسی ایسی ہلکی چیز کو کہتے ہیں؟ صحابہ سے سیکھو، سب کچھ نچھاور کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو بلایا حضرت ابو قتادہ کو کہ ہٹ جاؤ، اور حضور نے اپنے ہاتھ مبارک سے ان کی آنکھ کو اندر کیا اور اپنا لعاب پاک لگایا، آنکھ صحیح ہو گئی، آنکھ صحیح ہو گئی۔ اسی لیے تو وہ صحابہ سب کچھ نچھاور کرتے تھے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اور ان کا عقیدہ یہی تھا جو اس عقیدے کو لے کر کے بریلی کے تاجدار نے یہ لکھا تھا، شافی و نافی ہو تم، وافی و کافی ہو تم، درد کو کر دو دوا، تم پہ کروڑوں درود۔ عزیزان گرامی وقار، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی قربانیاں بیان کروں رات نہ کافی ہے۔ تحفظ ناموس رسالت پر ان کی قربانیاں بے شمار ہیں۔ اللہ جب قرآن میں ان کے متعلق یہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی ہوا، اللہ ان سب سے راضی ہوا۔ کس بات پر؟ کہ یہ نبی کے لیے ہر چیز قربان کرتے ہیں، ہر چیز۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کسی ایک چیز کو بھی یہ ہلکے میں نہیں لیتے۔ اس خالد بن ولید کو سنتے ہیں آپ، جنہوں نے اپنی زندگی میں 125 جنگیں لڑی۔ کتنی؟ 125 جنگیں لڑی ہیں۔ جنگ کی بات کر رہا ہوں، کوئی جنگ مہینے چلی ہے، کوئی 15 دن 20 دن، جنگ کی حالت میں پوری زندگی گزر گئی۔ اچھا، ان کی خصوصیت تو دیکھیں، 125 جنگوں میں ایک جنگ میں بھی شکست نہیں ہوئی۔ اسی لیے تو میرے آقا نے ان کو سیف اللہ کہا تھا، یہ اللہ کی تلوار ہے۔ اور حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں میرے پورے جسم پر ایک بالشت بھی جگہ باقی نہیں جہاں تیر یا نیزہ نہ لگاؤ،
ایک بالشت جگہ بھی باقی نہیں، ہر جگہ لگا، لیکن شہادت نہیں ہوئی، کسی جنگ میں آپ کو کوئی شہید نہیں کر سکا، وہ طبعی موت ان کا انتقال ہوا اپنے بستر پر، حضرت خالد بن ولید۔ اس کی وجہ مفسرین یہ بتاتے ہیں اگر کوئی ان کو میدان جنگ میں مار دیتا، شہید کرتا، تو پھر دنیا یہ کہتی کہ اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی، سیف اللہ ہے نا اللہ کی تلوار۔ ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں جس نے 125 جنگیں لڑی، وہ کیسا بطل جلیل اور بہادر عظیم، اور دشمنوں کے ناکوں تلے چنے چبوا دے، بہت مشہور جرنیل۔ ایک جنگ میں حالت ایسی آ گئی کہ کفار سر پہ سوار تھے، کسی نے تلوار ماری تو آپ کا امامہ کھل کر نیچے گر گیا، امامہ گر گیا، اور ادھر خالد بن ولید کے سر پر ایک کافر کھڑا ہے تلوار لے کر، اور جنگ کے جوہر جاننے والا تو مقابلہ کرتا، کپڑے چھوڑ دیتا۔ ارے میاں کبھی ہاتھ کٹ رہا ہے، کبھی جبہ پھٹ رہا ہے، یہ تھوڑی نہ دیکھا جاتا ہے جنگ کے میدان۔ خالد بن ولید نے مشرکین کو اٹھائے ہوئے تلواروں کی طرف نہیں دیکھا، وہ امامہ اٹھانے کے لیے بھاگے، دوڑے اور جا کر کے اٹھایا۔ ارے یہاں اس وقت تک تو گردن پہ تلواریں چل جاتی، ٹکڑے کر دیتے، کئی لوگ سوار تھے سر پر، پھر بھی آپ وہ امامہ اٹھانے کے لیے گئے، اٹھا کر کے لے آئے، اور جس کے ہاتھ میں تلوار تھی وہ رک گیا اور کہا خالد بن ولید ہے تو؟ میں نے تیرے بہادری کے بڑے قصے سنے، لیکن آج ایسا کام تجھ کو کرتے ہوئے دیکھا جو ایک عام سپاہی بھی نہیں کرتا۔ ارے سر سے اگر ٹوپی یا امامہ گرا تو سامنے دشمن بھی تو کھڑا تھا۔ خالد بن ولید نے جواب کیا دیا، اے ظالموں، تمہیں پتہ نہیں یہ عام ٹوپی نہیں ہے، یہ عام امامہ نہیں ہے، اس امامے میں میں نے اپنے رسول پاک کے 3 موئے مبارک رکھے ہیں۔ میرا یقین یہ ہے کہ جس جنگ میں بھی فتح ہوتی ہے وہ خالد بن ولید کی وجہ سے نہیں، رسول اللہ کے موئے مبارک کی وجہ سے، اور میں اپنی ساری چیزیں برداشت کر سکتا ہوں، لیکن رسول پاک کا موئے مبارک زمین پہ آئے یہ مجھے گوارا نہیں، میں اٹھانے کے لیے اپنی جان دے سکتا ہوں۔ 3 موئے مبارک اٹھانے کے لیے دشمنوں کے سامنے گردن دینے والا اللہ نے اسی کو سیف اللہ بنایا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کسی بھی چیز کو صحابہ کرام ہلکے میں نہیں لیتے کبھی کسی۔ ایک صحابی حضرت انس بن نزیر ہیں، باتیں لگی آ رہی ہیں، میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں نے شروع میں ہی کہا حضرت نے اور انتظامیہ نے مجھے یہ جو عنوان دیا ہے یہ میری پوری زندگی کا عنوان، آپ کی پوری زندگی کا عنوان۔ حضرت انس بن نزیر حضور کے قریبی صحابی، رازدار بھی کہہ لیں، حضور ان کو ساتھ رکھتے۔ قباء کی مسجد میں نماز پڑھ کر کے حضور نکلے تھے، ایک خط آیا، کوئی قاصد خط لے کر کے آیا، مکہ والے جنگ کی تیاری کر رہے ہیں اور اس میں سب پوائنٹ لکھے ہوئے تھے۔ حضور نے حضرت انس کو دیا، ان کا گھر قریب میں تھا، مسجد قباء کے قریب، اکیلے میں بلایا، کہا انس یہ پڑھ کے سناؤ کیا کیا ہے۔ خط حضرت انس نے پڑھ کر کے سنایا، خط بند کر دیا، حضور نے فرمایا یہ راز ہے تیرے اور میرے بیچ میں، کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے، تیرے اور میرے بیچ میں یہ راز ہے۔ حضرت انس، اب دیکھو راز رسول کی حفاظت، اللہ اکبر، وہ صحابہ کا ہی کردار تھا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ بس یہاں پر مہر بند ہو گئی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نکلے گھر کے باہر، انس بن نزیر کی بیوی گھر کے اندر تھی، آئی، پوچھا کیا خط آیا ہے مکہ سے؟ کہا تجھے کیسے خبر؟ کہا بتاؤ تو صحیح کیا پیغام ہے؟ حضرت انس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، خبردار اس سلسلے میں بات مت کرنا، اس سلسلے میں مجھ سے گفتگو بھی مت کرنا، اپنی بیوی کو کہہ رہے ہیں۔ بیوی نے کہا انس جو مضمون تم نے رسول اللہ کو سنایا میں نے پورا سن لیا، میں نے پورا سن لیا۔ حضرت انس اب اتنے جلال میں آئے کہ سیدھے اپنی بیوی کی گردن پکڑ لی، گردن پکڑ لی، کہا اب تیرا فیصلہ میں رسول پاک کے پاس کروں، کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میں رسول اللہ کے راز کی افشا کرنے والے یا حفاظت نہ کرنے والوں میں اٹھایا جاؤں، اس سے پہلے اگر میرے مصطفیٰ نے فرمایا تو تیری گردن دبا دوں گا۔ اپنی بہت چہیتی بیوی، قریبی بیوی تھی، گردن پکڑ کر کے ہی باہر لے کر آئے۔ حضور ابھی قریب میں تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ مجھ غریب کو معاف کر دیں،
جو خط آپ نے راز فرمایا تھا وہ میری بیوی نے دیوار پیچھے سے سن لیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظر اس کی طرف دیکھی، حضرت انس اس کی گردن چھوڑنے کو تیار نہیں، کسی حالت میں گردن چھوڑنے کو تیار نہیں۔ بیوی ہو تو ہو، لیکن میرے نزدیک رسول اللہ کا راز اہم ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس خاتون کو دیکھ کر کے کہا کہ انس اس کی گردن چھوڑ دو، جس طرح تم میرے صحابی ہو وہ بھی میری صحابیہ ہے۔ حضرت انس بن نزیر کو جب حضور نے فرمایا تب آپ نے گردن چھوڑ دی۔ میرے عزیزو، وہ عام عورت نہیں تھی، وہ بھی رسول اللہ کی عزت پر اپنی پوری زندگی نچھاور کرنے والی وہ صحابیہ تھی کہ جانتے ہیں اپنے عزیز از جان شوہر حضرت انس کو انہوں نے ہی امامہ پہنا کر ساری چیزیں پہنا کر کے جنگ میں بھیجا، اور حضرت انس جب شہید ہوئے تو یہ خاتون ہی وہ ہیں جو حضور کی وہ رازدار کہ جب میدان احد میں حضرت انس کو ڈھونڈا گیا کہیں نہیں ملے، کیونکہ ان کے ساتھ کافروں نے مسلح کر دیا تھا۔ مسلح کا مطلب ان کے چہرے کو پھوڑ دیا تھا، ان کے جسم کو پتھروں سے پھوڑ کر کے مسل دیا تھا، پہچان کے لیے کوئی چیز باقی نہیں تھی۔ یہاں تک کہ ان کی خاتون اور ان کی بہن آئی، حضرت انس کی صرف انگلی دیکھ کر کے پہچانا، ایک انگلی باقی تھی، انگلی کے پور دیکھ کر کے کہا کہ یہ میرے سرتاج، یہ میرے شوہر نامدار، اور ان کی بہن نے کہا یہ میرا بھائی ہے۔ اس بات پر حضرت انس کو پہچانا گیا۔ میرے عزیزو، اب مجھے بتاؤ، جن کے چہرے پھوڑ دیے گئے، جن کی جسموں کو تار تار کر دیا گیا، پھر بھی وہ کیا کہتے تھے؟ ایک اور صحابی کی بات عرض کروں، حضرت سعد ابن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور ان سے بھی بڑی محبت کرتے۔ میدان جنگ میں شام کا وقت، حضور نے پوچھا صحابہ سے، دیکھو سعد کہاں ہیں، زندہ ہیں یا انتقال کر گئے؟ صحابہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہوئے آئے، سعد سعد پکارا، ان کی ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں۔ جس طرف آواز آئی صحابہ آئے تو دیکھا ان کے جسم پر 12 نیزے لگے ہوئے تھے، پیٹ پھٹ گیا تھا، آنتیں باہر آئی تھیں، لیکن روح ابھی باقی تھی، زبان ابھی چل رہی تھی۔ صحابہ آئے، کہا سعد رسول اللہ نے بھیجا ہے۔ وہ وہیں پر کہنے لگے، اے میرے دوستو، اللہ کے نبی کو میرا سلام کہہ دو، میں حضور تک پہنچ نہیں پاؤں گا، چل کر آ نہیں سکتا، زخم ہے، نیزے ایسے چبھے ہوئے ہیں کہ نکالنے والا بھی کوئی نہیں، پیٹ پھٹا ہوا ہے۔ لیکن جانتے ہو جو جملہ انہوں نے کہا، سعد ابن ربی، تحفظ ناموس رسالت کا سب سے بڑا جملہ یہ سعد ابن ربی نے کہا ہے، میں اپنے جانب سے کہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں، آنے والوں جاؤ رسول اللہ کی بارگاہ میں کہنا سعد کو معاف کر دیں یا رسول اللہ، سعد کو معاف کر دیں یا رسول اللہ، آپ کی حفاظت کا حق ادا نہیں کر سکا۔ اے مسلمانوں، بتاؤ، ہم گرم بستروں پر سو کر کے، گرم روٹیاں کھا کر کے، پھر بھی کہتے ہیں ہم محبت رسول ہے، ہمیں عشق رسالت ہے ہمارے پاس۔ جن کے پیٹ پھٹ گئے، نیزے ان کے اوپر چوبے ہوئے، تب بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم حق ادا نہیں کر سکے، حق ادا نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بعد جو دوسرا جملہ انہوں نے کہا تھا، کہا اپنے دوستوں سے، صحابہ سے جو ان کی خیریت پوچھنے آئے تھے، واپس جاؤ گے مدینے تو ہماری قوم سے یہ کہہ دینا سعد کا پیغام کہ اے لوگوں، اگر تمہاری جوانی باقی رہی اور تمہاری زندگی میں اگر کوئی رسول پاک تک ہاتھ بھی بڑھا دیا تو حضرت سعد کہتے ہیں کہ خبردار، قیامت کے دن پھر اس کا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا، کوئی عذر تمہارا قبول نہیں کیا جائے گا۔ تم یہ کہہ کر کے نہیں بچ سکو گے کہ میں لنگڑا تھا، میں لولا تھا، میں غریب تھا، میں مزدور تھا، میں گورنمنٹ ڈیوٹی والا تھا، میں کیا کر سکتا تھا۔ حضرت سعد نے کہا تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا اگر تمہارے جیتے جی رسول پاک کی عزت تک کوئی پہنچ گیا۔ اسی لیے میرے عزیزوں، ہم بار بار آپ سے یہ جو باتیں کرتے ہیں وہ صرف اسی لیے کہ جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے۔ مسافروں، روش کارواں بدل ڈالو، اب چلنے کا طریقہ بدل ڈالو۔ آپ نے بہت سارے نیتاؤں کے پیچھے جے وجے کرتے ہوئے زندگیاں بتا دی، اور یہ کہاں لے جا کر کے ڈالتے ہیں پتہ ہی نہیں رہتا۔ 5 سال میں ایک مرتبہ برساتی مینڈکوں کی طرح باہر آئے اور تمہاری خواہشات اور جذبات کے ساتھ کھیلا اور چلے گئے، غائب ہو گئے۔
ان سے کبھی آپ نے سوال کیا کہ ہم آپ کو منصبوں تک پہنچاتے ہیں، عہدوں تک پہنچاتے ہیں، اے لیڈروں ہماری کھانے پینے راشن گھر کپڑے لتے کی بات مت کرو، کم سے کم جس عہدے پر تمہیں اللہ نے بٹھایا وہاں جا کر میرے مصطفیٰ کی عزت کی تو بات کرو؟ کوئی کہنے والا تک نہیں ہے۔ یہ آج حالات ہمارے ایسے ہیں۔ اسی لیے مجھے وہ بات یاد آتی ہے جو سید میاں مارہ روی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضور سید العلماء نے کہا تھا، مسلمانوں جاگ جاؤ، کسی کی جے بھی جے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ اور اگر آج تمہارے دکھ درد اور تمہارے بے کسی کا کوئی سہارا بن سکتا ہے تو صرف اور صرف رسول اللہ کی ذات ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ وہی تمہاری قسم پرسی کے وقت پہنچ سکتے ہیں، وہی تمہارے دلوں کے درماندار ہیں، باقی کوئی نہیں۔ یہ سب جھوٹے دعوے دار ہیں، سب لوگ تمہیں اسی طرح سے ہرے باغ دکھاتے اور اس کے بعد چل دیتے ہیں۔ تمہارا کوئی دکھ اور درد سمجھتا ہے اور مدد کو پہنچتا ہے تو صرف وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ وہ دیکھو فالج ہو گیا، لقوہ ہو گیا، اور بوسیری امام بوسیری نے بستر میں پکارا تھا هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم، تو وہ مدینے سے چل کر میرے آقا خواب میں تشریف لائے۔ فالج کی بیماری والے کے لیے کوئی حکیم جلدی چل کر نہیں آتا، وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ بوسیری کے خواب میں آئے تو آئے، اپنے ہاتھوں سے جسم پر پھیر کر کے شفا بھی دیا اور ان کے قصیدے پر انعام میں اپنی چادر بھی عطا کیا۔ ہم نے تاریخ میں یہ بھی پڑھا جب امام احمد بن حنبل کی تہبند کھل رہی تھی اور جلاد ان کو کوڑے مار رہا تھا، ان کے دونوں ہاتھ زنجیروں سے بندھے تھے، امام احمد بن حنبل رونے لگ گئے، میری تہبند کھل رہی ہے۔ جلاد نے دیکھا اچانک غیب سے دو ہاتھ آئے اور ان کی تہبند کو مضبوطی سے باندھ دیا۔ اس کے بعد احمد بن حنبل ہنسنے لگے اور جلاد سے کہنے لگے اب مار تو کوڑے اور مار اور کوڑے مار۔ وہ یعنی حیرت میں آ کر کے کوڑا رکھ دیا اور پوچھا یہ کیا ہوا؟ تیری لنگی تیری تہبند کھل رہی تھی، یہ کون آیا جو تیری تہبند کو سنبھال لیا؟ امام احمد بن حنبل نے اپنی وارفتگی میں کہا تھا جس کے لیے کوڑے کھا رہا تھا وہ ہاتھ آ گئے ہیں۔ اور یہی تو مسلمانوں ہمارا عقیدہ بھی یہی ہونا چاہیے کہ مرو بھی تو حضور کے نام پر، کہ ہم قبر میں جاتے ہیں تو بھی ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ عقیدہ دیا ہے، فرشتے اگر آتے بھی ہیں تب بھی ہم یہ کہتے ہیں اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھو، اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھو، مر کے پہنچاؤں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ہی امام اہل سنت نے فرمایا تم آج یہ سمجھ لو، آج یہ سمجھ لو کہ تمہارے دکھ تمہارے درد اور تمہارے غم میں کوئی پرسان حال ہے تو مدینے کا تاجدار ہے۔ اس رسول پاک کی ذات کو ہم نے پڑھا ہے، ہرن اپنے بچوں کی جدائی پر روئے تو میرے آقا بے قرار ہو جائیں، اور اس کی ضمانت کے لیے ہرن کے شکاری کو کہیں کہ اسے چھوڑ دے اپنے بچوں کو دودھ پلا کر آئے گی۔ یہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا، حضور منبر پر خطبہ دے رہے تھے، وہ لکڑی جس کو حضور پکڑ کر کے خطبہ دیتے تھے اسے چھوڑ دیا، لکڑی نے رونا شروع کیا، حضور خطبہ چھوڑ کر کے آ گئے، اس لکڑی کو اٹھایا سینے سے لگایا۔ وہ رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم ہرن کے رونے کو برداشت نہیں کر پاتے، لکڑی کا رونا نہیں دیکھ سکتے۔ تم تو امتی ہو، میرے مصطفیٰ کے غلام ہو، ایک بار اگر ان کے دربار سے وابستہ ہو گئے تو پھر دیکھنا جس رات کو بھی تم پکارو گے میرے آقا کو، وہ آقا ضرور تمہارے اپنے دیدار سے مشرف کریں گے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، میرے دل میں بھی ہو جائے چراغاں، یا رسول اللہ۔ عزیزان گرامی، اعلیٰ حضرت کے اسی شعر پر میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ختم پر لاتا ہوں۔ تم سمجھ لو آج کی زمانے میں کوئی تمہارا دوسرا درماندہ نہیں ہے، کوئی تمہارا دوسرا آسرا اور سہارا نہیں ہے۔
جان لو آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اپنی ساری زندگی حضور کی طرف کر دو، اپنا رخ ان کی طرف پھیر دو، اپنی زندگی کا چلنا پھرنا حضور کی طرف کر دو۔ اسی کو ناموس رسالت کی حفاظت کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف زبان سے تم کہو ہم حضور کی عزت پر مرتے، نہیں میرے عزیزو، حضور کی سنتوں کے لیے اپنی ساری قربانیاں دے دو۔ اگر دنیا تمہیں تانا مارتی ہے تو مارنے دو، تمہاری داڑھیوں کو یہ نوچتی ہے تو نوچنے دو۔ تم نے ان کے لیے داڑھی نہیں رکھی، میرے مصطفیٰ کے لیے رکھی ہے۔ ہم نے چہرہ اگر سجایا ہے تو اس لیے کہ آج نہ کل ہمارا جنازہ اٹھے گا اور قبر میں ہم جائیں گے، قبر میں کوئی نیتا کوئی دوست ہمارے سامنے نہیں ہوگا۔ اگر آج دنیا تمہیں چھوڑ دیتی ہے سنتوں کی بنیاد پر تو چھوڑنے دو، ساری دنیا روٹھ جائے، اللہ کا نبی تمہارا ہو جائے، بس اتنی زندگی کافی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی کو کہا تھا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ عزیزان گرامی، یہ وصف جب تمہارے دلوں میں آ جائے تو پھر سمجھ لو ہر پست بالا ہو جائے گا۔ اقبال کہتا ہے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے۔ اور تیری ترقی کا ایک راز ہے، تیری کامیابی کا ایک راز ہے، تیرے بلندی پر پہنچنے کا ایک راز ہے، تیرے اقتدار کے واپس آنے کا ایک راز ہے، تیری سربلندی کا ایک راز ہے، تیری کھوئی ہوئی عزت کے واپس آنے کا ایک راز ہے۔ وہ راز کیا ہے؟ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔